أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت پوری دنیا کو، جس میں ظاہر ہے کہ ہم بھی شامل ہیں، پاکستان بھی شامل ہے، ایک چیلنج کا، ایک آفت کا، ایک وبا کا، اور کہنا چاہیے کہ ایک آزمائش کا سامنا ہے جو کرونا وائرس کی شکل میں دنیا پر آئی ہے. اسلامی نقطہ نظر ان آفتوں، وباؤں یا آزمائشوں کے بارے میں یہ ہے کہ پوری زندگی جو انسان کو ملی ہے وہ آزمائش کے لیے ہے، اور آزمائش کی چھوٹی اور بڑی شکلیں اس کی زندگی میں آتی رہتی ہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور ایک حد تک وہ بھی درست ہے، کہ تکلیفیں جو دنیا کی زندگی میں آتی ہیں وہ کسی خطا، گناہ یا کسی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہیں. یہ بھی درست ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ آزمائش کا ہے. اور آزمائش کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کی طرف پہلے سے بھی زیادہ رجوع کیا جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے. جو نافرمانیاں ہو چکی ہیں ان پر استغفار کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یعنی اللہ کے نام، اللہ کے پاک اور بابرکت نام کی بدولت یا اس کی برکت سے تمام ضرر رساں اور نقصان دہ چیزیں جو ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. اس طرح کی دعائیں پڑھی جائیں. اگر عربی الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے ہوئے مسنون وہ اختیار کیے جائیں ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے، جس طرح کہ ابھی میں نے پڑھی ہے، تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر نہیں آتی تو اپنی زبان میں بھی اللہ سے مانگا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس قسم کی تکلیفوں سے بچائے، اور اس کے نام کی برکت سے یہ یقین رکھا جائے کہ ان تکلیفوں سے بچا جا سکتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ اب یہ تکلیف آئی ہے تو اس کا مقابلہ حکومت اور عوام کو مل کر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے. شریعت جہاں یہ تعلیم دیتی ہے کہ سب کچھ نفع، نقصان، اچھی چیزیں اور بری چیزیں جو بھی زندگی میں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں یا تکلیفیں آتی ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، وہاں یہ بھی دکھاتی ہے کہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اور ان سے بچنے کی کوشش حتی الامکان کرنی چاہیے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے بارے میں، پلیگ کے بارے میں یہ تعلیم دی کہ جس علاقے میں آئے اس علاقے کے لوگ اس سے باہر نہ جائیں اور دوسرے ادھر آنے کی کوشش نہ کریں. یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے. اسی طرح دوسری احتیاطی تدابیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، تو ان پر عمل کرنا چاہیے. خاص طور پہ ان حالات میں اجتماعات کو محدود کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ایک جگہ اکٹھے ہونے کو محدود کیا جا رہا ہے. اچھی بات ہے. اور اسی حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مساجد میں نمازوں کے اوقات، دورانیے اور اسی طرح خطبات کے جو ہیں وہ بھی مختصر کیے جائیں، جبکہ بڑے جلسے اور محافل جو ہیں دینی یا دوسری ان پر بھی پابندی لگی ہے. تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے. یہ نہ ہو کہ مسجد بالکل بند ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ نماز کا یا خطبے کا یا تقریر کا، درس کا دورانیہ جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے صلاۃ خوف جنگ میں اور مشکل حالات میں دشمن کا خوف ہے وہ مختصر کر دی جاتی ہے، اور چلتے پھرتے بھی ادا کی جا سکتی ہے. تو اسی طرح اس سے دلیل پکڑ کے اس کی بنیاد پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دورانیہ جو ہے خطبے کا یا دینی پروگراموں کا اس کو انتہائی جتنا بھی ممکن ہے مختصر کر دیا جائے. مسئلیں چلتی رہیں، آباد رہیں، ان میں دعائیں ہوتی رہیں، استغفار ہوتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کی تعلیم دی جاتی رہے، لیکن اختصار کے ساتھ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة